یہ یریحو شہر ہے جہاں راہب رہتی تھی۔ جب وہاں کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل نے دریائے یردن کو پار کیا تو وہ خوف سے کانپنے لگے۔ اس لیے شہر کا پھاٹک مضبوطی سے بند کیا گیا۔ نہ کوئی باہر جا سکتا تھا اور نہ کوئی اندر آ سکتا تھا۔ خداوند نے یشوع سے کہا، دیکھ، میں نے اس شہر کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور اس نے اسے بتایا کہ وہ اب کیا کرے۔ پھر یشوع نے خداوند کی ہدایات کے مطابق کاہنوں کو بلا کر حکم دیا کہ خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھاؤ، اور 7 کاہن نرسنگے لیے ہوئے عہد کے صندوق کے آگے آگے چلے۔ یشوع نے فوج کو بھی حکم دیا، آگے بڑھو۔ جنگی مرد خداوند کے صندوق کے آگے آگے چلتے ہوئے شہر کے چوگرد چکر لگاؤ۔ شہر کی دیوار پر کھڑے لوگ اسرائیلیوں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ کیوں نرسنگے پھونک رہے ہیں جبکہ کوئی شخص کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے؟ وہ صرف خاموشی میں چل رہے ہیں۔ انہوں نے صرف ایک ہی بار ہمارے شہر کے گرد چکر لگایا۔ اب دیکھو، وہ اپنی خیمہ گاہ واپس جا رہے ہیں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ اگلے دن بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ دیوار پر کھڑے لوگوں نے کہا، دیکھو، وہ پھر سے آ رہے ہیں۔ کیا وہ اس بار شہر پر حملہ کریں گے؟ لیکن انہوں نے صرف نرسنگوں کی آوازیں سنی اور کاہنوں کو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے شہر کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے دیکھا۔ انہیں جنگی مرد بھی نظر آئے، لیکن کسی نے نہ کچھ بولا اور نہ کچھ کیا۔ وہ صرف ایک بار شہر کے چوگرد چکر لگا کر اپنی خیمہ گاہ واپس چلے گئے۔ 6 دن لگاتار ایسا ہی ہوا۔ دیوار پر کھڑے لوگ حیران اور پریشان ہو کر سوچنے لگے، کیا یہ اسرائیلی سمجھتے ہیں کہ وہ صرف شہر کے ارد گرد چلنے سے ہم پر فتح کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ خداوند کے منصوبے کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ آخر میں 7واں دن ہو گیا۔ اس دن نرسنگے پھونکنے والے اور عہد کا صندوق اٹھانے والے کاہن اور جنگی مرد 7 دفعہ شہر کے گرد پھرے۔ پھر اچانک جب کاہنوں نے زور سے نرسنگے پھونکے تو عین اسی وقت یشوع نے فوج کو حکم دیا، للکارو، کیونکہ خداوند نے یہ شہر تم کو دے دیا ہے۔ پھر جب سپاہیوں نے نرسنگوں کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا اور شہر کی مضبوط دیوار بالکل گر پڑی۔ یہ کون سی چیز تھی جس نے دیوار کو گرا دیا؟ یہ ان لوگوں کا ایمان تھا جنہوں نے خداوند پر بھروسہ رکھا اور اس کی فرما برداری کی۔ پھر خداوند نے اپنی قوت ظاہر کر دی۔ ہمارا خدا کتنا زیادہ طاقتور خدا ہے۔ وہ ایسا کام کر سکتا ہے جو ہم ناممکن سمجھتے ہیں۔ اب اسرائیلی سپاہی آسانی سے شہر کے اندر گھس کر اپنے دشمنوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے سب لوگوں کو مار ڈالا۔ اوہو، کیا انہوں نے سچ مچ ہر شخص کو مار ڈالا؟ نہیں، انہوں نے سب لوگوں کو نہیں مار ڈالا۔ دیوار کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا جو نہیں گرا۔ آپ دیکھیں، دیوار کے اس حصے کے اوپر ایک گھر کھڑا رہ گیا اور اس کی کھڑکی میں سے سرخ رنگ کی ڈوری لٹک رہی تھی۔ یہ راہب کا گھر تھا۔ اس کے خدا پر ایمان کی وجہ سے راہب اور اس کا خاندان محفوظ رہے، جیسا کہ جاسوسوں نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ اسی دن سے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ رہنے لگے۔ جو بھی خوفناک واقعات اس دنیا میں یا آپ کے ارد گرد یا آپ کی زندگی میں ہو جائیں، آپ خداوند سے درخواست کریں کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں۔ اس کہانی سے آپ جان گئے ہوں گے کہ خداوند آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ آپ کو اس گنہگار دنیا میں سے بچا سکتا ہے
تاکہ آپ ہمیشہ تک اس کے ساتھ رہنے کے لائق ہوں۔ پھر یشوا نے اعلان کیا کہ سب سونا اور چاندی اور وہ برتن جو پیتل کے ہوں وہ خداوند کے گھر کے لیے مخصوص ہوگی۔ اس لیے سپاہی شہر میں سے یہ ساری چیزیں جمع کر کے اپنے ساتھ لے گئے اور اس کے بعد انہوں نے یریحو شہر کو جلا دیا۔ آپ تصور کریں کہ ارد گرد کے گاؤں اور شہروں میں رہنے والے لوگوں کا کیا حال تھا۔ وہ ضرور سوچ رہے تھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔